السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ایام معدودات، گنتی کے چند دن شعبان کے باقی ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حالانکہ روزے رکھتے آ رہے ہیں، ہر سال روزے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی ترغیب لازمی دیا کرتے تھے کہ رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح کئی مساجد میں بھی اور میں بھی الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہیں جو مین مسائل جو پہلے پتہ ہونے چاہیے وہ بتا دے، باقی پھر رمضان کے اندر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آج سے جو ہیں وہ جو ہمارا پچھلا باب چل رہا تھا وصیت کے متعلق یا نصیحت کے متعلق یا جو کاروبار کے وغیرہ جو پیچھے سارے دروس گزرے ہیں، تو اس کو تھوڑی دیر روک کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو رمضان مبارک کے بعد اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی تقریباً کچھ دن باقی ہیں، تو جس طرح میں ہر بار کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب کہتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے پیکیجز تیار کیے ہیں اور فری کے پیکیجز ہیں، کچھ خریدنا بھی نہیں پڑتا۔ تو اس پیکیج میں جو سب سے بڑا پیکیج جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت کرتے ہی اس کا ثواب ملنا شروع ہو جانا۔ یہ بہت بڑا پیکیج ہے کہ انسان ابھی صرف اپنے دل میں سوچتا ہے، ابھی صرف اس کا گمان کرتا ہے، اس نے ابھی کوئی پلاننگ تیار نہیں کی، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے سوچا ہے کہ میں یہ کام رمضان میں کروں گا، اس طریقے سے روزے رکھوں گا، اس طریقے سے عبادت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ لکھنا شروع کر دو، اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ روزے رکھوں گا، فرض روزے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، مکمل روزے رکھوں گا، قیام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کھاتا شروع کر دو نیکیوں کا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، لیکن اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کے کھاتے میں لکھے گئے وہ ثواب، اس کا سارا لکھا گیا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اس پیکیج کو ان کو دیا ہے کہ اس کو اویل کیا جائے۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے آج سے نیت کر لینی ہے، باقی رزق دینا، سحری افطاری کروانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا سال کھلاتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سحری افطاری بھی دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سحری میں کیا بنانا ہے، افطاری میں کیا بنانا ہے۔
یہ تو ہمارا روز کا یہ ہے کہ بھائی دوپہر کو کیا بنانا ہے، رات کو کیا بنانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بتا دیں گے کیا بنانا ہے۔ تو سب سے مین چیزیں جو ہیں وہ اس چیز کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ آپ مجھے صحت دیں، تندرستی دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل روزے رکھوں اور سنت کے مطابق رکھوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اس طرح سے میں روزے رکھوں اور میرے روزوں کو قبول فرمانا۔ سب سے مین چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں روزے رکھوں اور میرے روزوں کو آپ قبول فرمانا، میں جو عبادت کروں اس عبادت کو آپ قبول فرمانا۔ تو اسی لیے میں جو ہے وہ اس آیت کو میں نے ساتھ جو پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں پہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشخبری ہوتی ہے، یا ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ہوتا ہے، یا ان کے کسی نہ کسی چیز کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفہ دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے کہ تمہارے لیے روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، اور یہ وہی روزوں ہونے کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان روکے رکھتا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں، وہ کوئی مسئلہ مسائل اس طرح کے بتاتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوشش کرو کہ کم کھاؤ، فاسٹنگ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کم کھانا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مکمل روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا اور اس میں روزے رکھنا، عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔